چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، ایسا چھکا مارا ہے کہ گیند جو ہے وہ گراؤنڈ سے اتنے میلوں دور گئی ہے کہ وہ اب مل ہی نہیں رہی اپوزیشن کو۔ تو دیکھیے بات اس طرح سے ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا کہ یہ کیسا سٹروک انہوں نے کھیلا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے تمام ادارے تقسیم ہو چکے ہیں۔ لوگ بات کرتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو لا کر کون سی سازش کی گئی پاکستان کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں بخوبی جائزہ لیا جائے اگر پاکستان کے اداروں کا، تو ہر ادارے کے اندر تقسیم پائی جاتی ہے۔ فوج نے چلے اب کافی حد تک صفایا کیا ہے اور وہ ان کی ایک صف ہو گئی 9 مئی کے واقعات کے بعد، لیکن ابھی بھی فوج کے اندر بھی کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جن کا اگر بس چلے تو وہ راتوں رات عمران خان صاحب کو اٹھا کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دے۔ اس سے زیادہ کیا تقسیم ہوگی یا اس سے زیادہ کیا سازش ہو سکتی تھی پاکستان کے خلاف کہ ہر ادارے کے اندر گروپنگ پائی جاتی ہے۔ تو بدقسمتی کے ساتھ سپریم کورٹ میں بھی یہی معاملہ ہے، یہی ماجرا ہے، یہی قسمت ہے ہماری، اور یہاں پر بھی ججوں کے اندر خاصی تقسیم پائی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کا جب فل کورٹ بیٹھا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سماعت کے لیے، اور اس میں کچھ ججز ایسے تھے جو کہ بڑی کوئی انقلابی بنے ہوئے تھے جی، بڑا کوئی آئین اور قانون سکھا رہے تھے، بڑے ہی سوال کرتے تھے، وکلاء کو جناب بولنے نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ قاضی صاحب بھی ادھر آخر انہوں نے بھی مداخلت کی کہ جناب منیب اختر صاحب یہ اگلے کو اپنا آرگیومنٹ تو کمپلیٹ کرنے دے، اس کے بعد اپنا سوال رکھیے۔ تو اس پر منیب اختر صاحب نے کہا تھا جی کہ پھر آپ نے مجھے یہاں پر بٹھایا کیوں ہے، میں تو سوال کروں گا، بڑا جی میں تو چودھری ہوں ہیں جی۔ تو وہ جناب پھر چودراہٹ اب نکلے گی سرکار کی۔ تو یہ جو بہت انقلابی بنے ہوئے تھے نا، اور ہمارے کچھ ایک مخصوص طبقے کے لحاظ سے ان کو خم خیال ججز کہا جاتا تھا۔ ابھی بندیال صاحب چلے نکل گئے باہر، لیکن یہ جو باقی ججز ہیں، یہ اعجاز الاحسن اور منیب اختر تو خاص کر کے ہر 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوتے تھے، اور اس کو خم خیال ججز کہا جاتا تھا۔ پچھلے 2 سال سے ہم نے یہی دیکھا تھا سپریم کورٹ کے اندر۔ تو اب قاضی صاحب نے جناب ان کو وڈے کر کے آگے پھینک دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کا انقلاب کیسے نکلتا ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا آئین اور قانون کی جناب پاسداری کرتے ہیں۔ اب پتہ لگے گا کہ کتنے یہ اپنے وہ جو ہم خیال جن کے لیے انہیں کہا جاتا ہے، ان کو اب پتہ چلے گا کہ کتنی سپورٹ دے پاتے ہیں۔ گزشتہ کل بھی یہ عرض کی تھی کہ عمران خان صاحب کا نام ایسے مقدمات میں درج ہے کہ وہ فوج کو مطلوب ہیں اور بہت جلد فوج ان کی حوالگی کا مطالبہ کرے گی۔ اب سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا تھا فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ اس پر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ماسٹر سٹروک کھیلا ہے وہ یہ کھیلا ہے کہ 5 ججوں کے نام جو بنائے گئے ہیں اس لارجر بینچ کے لیے جو اس کی سماعت کرے گا، اس میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ یہ وہی تمام جج صاحبان ہیں۔ یحییٰ افریدی صاحب نے بھی اس کے خلاف ہی ڈیسیجن دیا تھا کہ جب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو پیچھے کے مقدمات تھے ان پر بھی اپیل دائر ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے اندر یا نہیں، تو یہی تھے۔ باقی ججز جب تقسیم ہو گئے تو اسی ایک یہ جو یحییٰ افریدی صاحب تھے انہی کا ڈیسیجن ہی فائنل ڈیسیجن تھا کہ جس طرف یہ فیصلہ دیتے وہی فیصلہ آنا تھا۔ تو یہ جناب منیب اختر صاحب والی سائیڈ پہ بیٹھے تھے۔ تو پھر قاضی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ وڈے انقلابی ہیں سارے، تو آپ ذرا جائیں نا۔ اب جی ان کے لیے بڑی پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ اگر اب یہ فیصلہ حق میں دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے فوجی عدالتیں چلنی چاہیے، تو پھر تو ان کو یوتھیا گالی نکالیں گے۔ انہوں نے تو چھڑنا ہی کچھ نہیں ہے، ان کا تو آپ کو پتہ ہے یہ تو بندیال کو بھی جوتے مارتے رہے جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا تھا۔ تو یہ باقی ججز کس کھیت کی مولی رہتے ہیں پھر،
اور اگر یہ جناب ان کے حق میں فیصلہ کرنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے چپیڑیں بہت پڑتی ہیں پھر آگے سے، وہ اگلے تو چپیڑوں کے آگے رکھ لیتے اور پھر چھڑ دے ہی نہیں، پھر تو ایسے ایسے ریفرنسز آئیں گے نا، یہ اعجاز الحسن اور منیب اختر یہ جو کچھ انہوں نے کارنامے کیے ہوئے نا، منیب اختر صاحب تو سینیورٹی بیسس پہ سپریم کورٹ میں لگے ہی نہیں تھے، تو ان کی تو وہ فائل کھلنے کے بڑے چانسز بن جائیں گے، پھر کہ اگلے کہیں گے بھائی جہاں سے آیا تھا نکل ادھر ہی، اب سپریم کورٹ میں آپ کی جگہ ہی نہیں بنتی، تو معاملات بڑے خراب ہو گئے جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انقلاب کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بڑا پروپگنڈا کیا جاتا تھا جی کہ یہ قاضی صاحب اور ان کے جو حامی ججز ہیں جو ان کے ہم خیال ہیں، یہ جناب فوج کے تھلے لگ گئے ہیں، یہ معاہدے کے تحت چیف جسٹس بنے ہیں، یہ تو آرمی کے ماتحت ہی ہیں، جو کچھ آرمی کہے گی یہ وہی کرتے ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ تو اب پتہ لگے گا کہ جی آپ کا انقلاب کتنے کے پانی میں ہے، آپ کتنا ایک آرمی کے خلاف فیصلے دے سکتے ہیں۔ آپ کو بڑا گلہ تھا نا فل کورٹ سے کہ جی یہ ججوں کی اکثریت تھی تو انہوں نے وہ فیصلہ کر دیا تو ہم بڑے کوئی انقلابی تھے، تو اب آپ کے انقلاب کا امتحان ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ جسٹس جتنے جسٹس صاحبان کا میں نے نام لیا معزز جسٹس صاحبان، کیونکہ توہین عدالت کا بھی خطرہ رہتا ہے، بڑوں کو کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمارے جیسے معمولی لوگوں پر ہی پاکستان کا آئین اور قانون سب کچھ نافذ ہو جاتا ہے۔ تو جی معزز جسٹس صاحبان یہ جو ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا بنتا ہے۔